الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہم پارہ نمبر 24 کی سمری پڑھیں گے۔ پارہ نمبر 24 کے سٹارٹ میں سورۃ الزمر کا کچھ حصہ ہے اور سورۃ الزمر کا کچھ حصہ ہم پارہ نمبر 23 میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ الزمر میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورتی سے دو رویوں کو مسلسل بیان فرمایا ہے، اور پارہ نمبر 24 کے آغاز میں بھی، اس کے سٹارٹ میں بھی اللہ تعالیٰ نے دو رویوں کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ ایک ایسا شخص ہے جو ظالم ہے، اور وہ کون ہے؟ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچی بات اس کے سامنے کی گئی تو وہ اس نے جھٹلا دی، یعنی کہ وہ قرآن پر، اسلام پر ایمان نہیں لے کر آیا۔ دوسرا کون سا شخص ہے؟ جو کہ خود بھی سچی بات کرتا ہے، سچ ہی بولتا ہے، اور اگر کوئی سچی بات اس کے سامنے پیش کی جائے تو وہ اس کی تصدیق بھی کر دیتا ہے۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر متقی کہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیند اور موت کا موازنہ کیا ہے کہ نیند کو موت کے مترادف قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ موت کے وقت تو اللہ قیامت کے دن تک روح قبض کر دیتا ہے، لیکن زندگی میں جب ہم روزانہ سوتے ہیں، کسی بھی وقت سوتے ہیں، تو نیند کی حالت میں بھی وقتی طور پر روح قبض ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی ہم جاگتے ہیں وہ روح واپس ہمارے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور رویے کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ ایک تو ہے اللہ والوں کا رویہ، وہ کیسا ہوتا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے دوسرا رویہ بیان فرمایا ہے، وہ ہے اللہ کے باغیوں کا رویہ، کہ جیسے ہی ان کے سامنے ذکر کیا جائے تو ان کے دل گھٹ جاتے ہیں، یعنی کہ ان کے جو دل ہیں وہ کڑنے لگتے ہیں، اور اگر اللہ کے علاوہ دوسروں کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر انسان کے ایک اور رویے کے بارے میں بیان فرمایا کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے کوئی نعمت دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو یہ چیز جو ہے اپنے علم اور تجربے کی بنا پر ملی ہے، حالانکہ یہ جو دنیا ہے یہ تو دارالامتحان ہے، اور اس دنیا میں اگر کوئی بھی نعمت ملتی ہے یا کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے وہ تو ایک آزمائش ہے، اور جن چیزوں سے انسان کا امتحان ہو رہا ہے ان میں ایک نہایت ہی اہم چیز کون سی ہے؟ وہ مال و دولت کی فراوانی ہے، اور یہ انسان کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگ جاؤ گے، بلکہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا پر ریچھ نہ جاؤ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کی ایک آزمائش ہوتی ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ اس کے بعد ہمیں تسلی دی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے مخاطب کر کے فرمایا ہے، اے میرے بندو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اگر ہم آج سوچیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں کتنی ہی کوتاہیاں ہیں، کتنے گناہ ہیں، ہمارے معاملات کیسے رہے ہیں، ہماری عبادات کیسی ہیں، اخلاق کیسا ہے، نمازیں کیسی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے کہ وہ ہمارے اتنی کوتاہیوں کو معاف کر دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہ معاف کر دیتا ہوں، تم مجھ ہی سے معافی مانگو، میں معاف کر دوں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں بتایا کہ اس دن ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور تمام انسان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، اور سب کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا، کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہوگی۔ پھر سورہ کے آخر میں دو گروہ کا انجام بیان فرمایا ہے، جن میں ایک گروہ دوزخ میں داخل کیا جائے گا اور ایک گروہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔
دوزخیوں کے لیے دوزخ کے دروازے کھولے جائیں گے اور دوزخ کے نگران انہیں آگ میں پھینک دیں گے۔ پھر ان سے پوچھیں گے کیا تمہاری طرف اللہ کے نبی نہیں آئے تھے؟ وہ اقرار کریں گے کہ آئے تھے مگر انہوں نے ان کی کوئی بات نہ سنی۔ تو فرشتے کہیں گے چکھو پھر مزہ اپنے کرتوتوں کا۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار۔ اس کے مقابلے میں متقی لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اور وہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ وہاں پر داخل ہوں گے۔ فرشتے ان کا استقبال کریں گے، سلام و آداب ہر جانب سے ان کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے اور جنتی خدا کا شکر ادا کر رہے ہوں گے کہ اس کے اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں جنت کا وارث بنایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں سب کو جنت کا وارث بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المومن۔ سورۃ المومن مکی سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 27 میں اس بندہ مومن کا تذکرہ ہے جو فرعون کی قوم میں سے تھا اور دربار میں اعلیٰ منصب پر فائز بھی تھا۔ وہ دل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آ چکا تھا لیکن اس نے اس کا اظہار ابھی تک نہیں کیا تھا۔ جب فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قتل کی سازشیں ہونے لگیں تو وہ پکار اٹھا کہ کیا تم اس شخص کو محض اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ وہ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا ہے۔ فرعون کے دربار میں یہ پہلی حق کی آواز تھی جس نے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ سورۃ مومن کے آغاز میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ کتاب یعنی قرآن پاک کسی کمزور ہستی کی طرف سے نہیں بلکہ اس اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے جو کائنات کی ہر چیز پر غالب ہے۔ وہ ہر چیز کا براہ راست اور پورا علم رکھتا ہے۔ وہ اپنے فرما بردار بندوں کے بہت سے گناہ از خود ہی بخشتا رہتا ہے، اور جب کافر توبہ کر لیں اور اسلام قبول کر لیں تو پھر توبہ قبول کرنے کے بعد ان کے بھی سابقہ گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ وہ کشادہ دست ہے، ہر وقت انعامات کی بارش کرتا رہتا ہے اور اس سے اپنے نافرمانوں کو بھی کبھی محروم نہیں کرتا۔ بے شک اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر فرمایا ہے جو کہ اللہ کے نبیوں کا راستہ روکنے والی تھیں اور وہ تباہ و برباد ہو گئیں، جبکہ ان پر ایمان لانے والے ایسے مقام پر فائز ہوئے کہ اللہ کے حاملین عرش، فرشتے اور تمام اہل آسمان ان کے لیے دعا گو ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہمیں اور بھی بہت سی جگہوں پر ملتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے قدم بڑھاتے ہیں، جو اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کرتا ہے، جو اللہ کی خاطر نیک عمل کرتے ہیں اور اللہ کے دین کو پھیلاتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں چلتے ہیں اور اللہ کے لیے ہی مشکلیں اٹھاتے ہیں، تو فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک ان کے لیے دعا کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے دوسرے لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے عزت ڈالتا ہے اور وہاں ان کا ذکر کرتا ہے جو دنیا سے بہت بہتر جگہ ہے۔ سبحان اللہ۔ فرشتے دعا کیا کرتے ہیں؟ وہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ، جن لوگوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی ان کو دوزخ سے بچا لے اور جنت میں داخل فرما، اور ان کے اہل و عیال کو بھی تو جنت میں داخل فرما۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل فرما دے کہ جن کے لیے فرشتے دعا گو ہوتے ہیں، آمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں فرمایا کہ جنت میں بھی کئی درجات ہیں، اور ایک کنبے کے افراد جو ہوں گے وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے مختلف درجوں پر ہوں گے۔ جب وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے تو انہیں فرشتوں کی دعا اور اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی سے ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر کیا ہے جو عذاب الہی سے تباہ ہو گئیں، حالانکہ وہ قوت میں کہیں بڑھ کر تھیں اور ان کی شان و شوکت ان کے کسی کام نہ آئی، بلکہ وہ تباہ کر دیے گئے ان گناہوں کی وجہ سے جو وہ اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کے تکبر کا ذکر کیا ہے کہ جس کو دنیا میں ساری نعمتیں ملیں اور اس نے تکبر کیا،
لیکن اس کے ساتھ ہی ایک ایسے بندہ مومن کا ذکر ہے کہ جو اللہ کی گواہی دیتا ہے اور اس شخص کا کردار نہایت اعلیٰ، پرعزم اور ہمیں بلند نظر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے انعام بھی بہت بڑا عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مومن کو بچا لیا اور فرعون کو اور اس کے لشکر سمیت تباہ و برباد کر دیا۔ پھر فرمایا کہ اللہ رسولوں کی اور اپنے مومن بندوں کی اس دنیا میں بھی مدد کرتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ دنیا کے معاملے ہوں، چاہے وہ قبر کا سفر ہو، چاہے وہ آخرت کے دن کی سختی ہو، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدد کرتا رہے گا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ مشکلات میں صبر عطا کر دیتا ہے اور اپنے فرشتوں کو مومنین کے ساتھ کر دیتا ہے، جیسا کہ ہم نے اس سے پچھلی آیت میں پڑھا کہ اہل ایمان کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، اور جب حساب کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کا حساب بھی آسان کر دے گا، ان کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا اور نوافل کو بھی فرائض کے برابر وزن دے دے گا انشاءاللہ۔ پھر فرمایا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر کرو، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، اور صبح و شام اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو۔ یعنی کہ صبح و شام ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس دور میں جب بہت سے فتنے ہیں، شیطان ہمیں ہر وقت بہکاتا ہے، ہم دنیا کی مصروفیات میں گم ہوتے ہیں، تو ہمیں روزانہ ہی اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اور ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ پھر فرمایا مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے ناک منہ چڑھاتے ہیں ان قریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ ہمیں اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دعا اور عبادت ایک ہی چیز ہے، بلکہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پکارنا ہی اصل عبادت ہے۔ اور دوسری بات جو ہمیں اس آیت سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور مانگتے رہنا عین بندگی ہے۔ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا تو یہ بات عبادت سے انکار یا تکبر کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے، چاہے وہ دین کے راستے پر چلنا ہو، اللہ سے مدد مانگے، وہی آسانیاں کرنے والا ہے، یا کوئی دنیا کا معاملہ ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ ہی انشاءاللہ اس کو آسان کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اس سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی تخلیق کی طرف متوجہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ان ساری منازل اور مراحل کو دیکھ کر تمہیں حقیقت کو سمجھ جانا چاہیے، حقیقت کو پا لینا چاہیے کہ کائنات کا خالق و مالک، زندگی، موت اور تمام امور پر اللہ تعالیٰ کا ہی غلبہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا ذکر کیا ہے، اور جانوروں کا ذکر ہمیں قرآن میں بہت جگہ پہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے کہ جس سے انسان 100 طرح کا نفع اٹھاتا ہے۔ اس کے بعد سابقہ عوام کی بڑی قوت کا ذکر ہے، ان کی شاندار تہذیب کا ذکر ہے، مگر ان کے گناہوں کی وجہ سے اور اللہ سے روگردانی کی وجہ سے وہ تباہ ہو گئیں، اور وہ ہنر و کمال جن پر ان کو ناز ہوتا تھا، وہ قوت جس کی وجہ سے وہ تکبر کیا کرتے تھے، ان کے کسی کام نہ آیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ حامیم سجدہ۔ سورۃ حامیم سجدہ مکی سورہ ہے، اور سورۃ مومن سے لے کر سورۃ الاحقاف تک تمام کی تمام صورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ ان سب کو حدیث میں حوامیم کہا گیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قرآن کے مضبوط قلعے قرار دیا ہے۔ سورۃ حامیم سجدہ کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی عظمت بیان کی ہے کہ یہ کسی آدمی کی زبان نہیں ہے، آدمی کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اس ہستی کی طرف سے نازل شدہ ہے جو رحمان ہے، رحیم ہے، بے انتہا مہربان ہے، اور اس نے اپنے بندوں کی فلاح کے لیے قرآن جیسی عظیم نعمت نازل فرمائی۔ اب اگر کوئی اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو وہ انتہائی ناشکرا اور ناقدر شناس ہے، اور اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو کہ اہل علم اور
دانشمند ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کتاب میں تمام دنیا کو خبردار بھی کیا ہے کہ اس کی تعلیمات کو مان لینے کے نتائج شاندار ہوں گے اور نہ ماننے کے نتائج نہایت ہی ہولناک ہوں گے۔ یعنی کہ اگر ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پر توجہ دیں گے تو یقیناً ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں انشاءاللہ بھلائیاں ہی بھلائیاں ملیں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو بنایا۔ اس کے بعد قوم عاد اور قوم سمود کے عذاب کا ذکر آیا ہے اور ہمیں عذاب سے ڈرایا گیا ہے کہ یہ کبھی بھی اچانک آ سکتا ہے، کیونکہ قوم عاد اور قوم سمود کی طاقت کا ذکر قرآن میں کئی بار اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ان کو اپنی طاقت پر، شان و شوکت پر بہت زیادہ گھمنڈ تھا، لیکن قوم عاد پر ٹھنڈی ہوا کی آندھی چلی اور قوم سمود پر ایک زوردار چیخ کا عذاب آیا اور یہ دونوں قومیں بے پناہ قوت کے باوجود تباہ ہو گئیں۔ اس کے بعد بہت ہی ڈرانے والی آیت آتی ہے کہ قیامت کے دن اعضاء گواہی دیں گے کہ دنیا میں انسان نے ان سے کیا کام لیا، یعنی کہ زبانیں بھی بول اٹھیں گی، جسم بھی گواہی دے گا، کھالیں بھی بول اٹھیں گی کہ اس وقت وہ انسان کے لیے کیا کچھ انہوں نے کیا اور انسان ان سے کیا کیا کام لیتا رہا۔ اس کے بعد بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اس پر جم گئے، یعنی استقامت سے اس پر ڈٹ گئے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر فرشتے نازل کرتا ہے۔ سبحان اللہ، جو دنیا میں بھی اس کے لیے آسانیاں کرتے ہیں اور ان کے دلوں پر سکینت طاری کر دیتے ہیں، یعنی ان کو دلوں میں سکون دیتے ہیں، اور آخرت میں تو ہر مقام پر وہ استقبال کریں گے، انہیں سلامتی کی دعائیں دیں گے اور انہیں جنت کی بشارت دیں گے، یعنی کہ اس دنیا بھی وہ ان کے ساتھ ہوں گے اور آخرت میں بھی وہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدی کو نیکی سے رفع کرو، یعنی ہمیں بہت ہی خوبصورت ہدایت دے دی ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتا تو ہمیں کیا کرنا ہے، کیونکہ اس دنیا میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب اچھا چلتا رہے اور کوئی مشکل نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی ہم سے برا کرے تو اسے برداشت کرنا چاہیے اور اجر کی توقع رکھ کر اور یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے مجھے معاف کر دے گا، تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اور بدلے میں کوشش کریں کہ ہم اس کے ساتھ بھلائی کا رویہ رکھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو غصہ دلانا ہے یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی کہ جو سارے وسوسے آتے ہیں یہ سارے شیطان کی طرف سے ڈالے گئے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کیا ہدایت فرمائی کہ جب شیطان وسوسہ ڈالنے لگے تو فوراً ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے اور کیا کہنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد پھر سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے، آخرت کی نشانیوں کا ذکر کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اگر نیک عمل کرو گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، نیک عمل کرو یا برا عمل کرو، اس سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ یہ پارہ ہمارا یہاں تک مکمل ہوتا ہے۔ اس پارے میں ہم نے فرشتوں کی دعا پڑھی جو انہوں نے اللہ کے حکم سے مومنین کے حق میں کی۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہمارے حق میں بنا دے اور قبول کر لے، آمین، اور ہمیں اس راہ پر چلنا آسان کر دے، ہمیں استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔